أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو بزرگو، ارادہ تو یہ تھا کہ آج سورہ یوسف کو ختم کر دیا جاتا، لیکن واقعہ آج ختم ہو جائے گا. کافی سارے مضامین ہیں، اس لیے سورت ختم نہیں ہو پا رہی. انشاءاللہ رمضان شریف سے پہلے کوشش ہوگی کہ ایک دو درسوں میں رمضان شریف سے پہلے اس کو ختم کر دیں گے. قصہ یوسف علیہ السلام کا آج اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کر دی کہ میں یوسف ہوں. اس سے پہلے نہیں بتایا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے نہیں بتایا. اور جب اجازت مل گئی تو بھائیوں کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، اور پھر یہ کہا کہ والد کے نام یہ فرمایا کہ یہ میرا پیراہن اور میرا یہ کرتا لے جاؤ اور والد صاحب کے آنکھوں پہ لگاؤ تو وہ بینا ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں نظر ان کی لوٹ آئے گی، اور پھر تم سب کے سب یہاں میرے پاس پہنچو. بنی اسرائیل کا مصر میں داخلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. اب درمیان میں فرعون آتے ہیں اس کے بعد، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک درمیان کا جو عرصہ ہے، اس میں یہ بنی اسرائیل یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پوری اولاد اس سے پہلے کنعان میں رہتی تھی، اور کنعان کا فاصلہ مصر سے 4 دن کا ہے. 4 دن اور 4 راتیں اس سفر میں لگ جاتی تھیں. کچھ نے 400 کلومیٹر بتائے ہیں، کچھ نے 400 میل لکھے ہیں کہ اتنا فاصلہ تھا. اور یہ داخلہ اب جو ہوگا، یہ پہلی دفعہ بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوتے ہیں. یہیں ان کا گزارا ہوتا ہے اور یہیں پلتے بڑھتے ہیں تائیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو نجات دلواتے ہیں فرعون سے، جو آپ کئی دفعہ پیچھے سن چکے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب یہ مصر میں داخل ہوئے تھے، یعقوب علیہ السلام کا خاندان پورا آئے گا، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، تو جب یہ داخل ہوئے تو اس وقت 100 کے اندر تھے. یہ ٹوٹل افراد. یعقوب علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی تھی. بنیامین کی والدہ اور یوسف علیہ السلام کی والدہ بعض روایات میں فوت ہو چکی تھیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا تھا. اور بعض کہتے ہیں نہیں، بنیامین کی والدہ اور یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں قرآن پاک نے یوں الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ آگے کے واقعے میں کہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کے والدین کو عرش پر بٹھایا گیا، یعنی تخت پر بٹھایا گیا. والدین جب لفظ قرآن نے کہا ہے تو بعض نے کہا کہ والدہ زندہ تھی، اور بعض نے کہا کہ نہیں، والدہ نہیں تھی، وہ یوسف علیہ السلام کے والد کی چونکہ اہلیہ تھیں، اس لیے قرآن نے اس کو والدہ کا درجہ دیا ہے. وہ والدہ تھی نہیں حقیقی، لیکن والدہ کا درجہ دیا قرآن پاک نے. بہرحال یہ بات تاریخ کی کتابوں سے، مستند کتابوں سے یہ نہیں ملتی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ خود زندہ تھیں یا دوسری خاتون آ گئی تھی ان کی جگہ پر اور وہ مصر میں داخل ہوئی ہیں. تو جب یہ مصر میں پہنچے ہیں تو 93 یا 97 افراد تھے ٹوٹل. یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کے بچے، بیویاں، یعقوب علیہ السلام کے گھر والے جتنے بھی تھے، بنیامین وغیرہ سارے مل کر کوئی 100 کے اندر تھے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مصر سے نکالا تھا، اسی سفر میں فرعون غرق ہوا تھا، تو اس وقت یہ 6.5 لاکھ افراد تھے.
اندازہ لگائیں کہ کتنا درمیان میں عرصہ گزرا ہوگا، کتنا وقت گزرا ہوگا کہ 100 آدمیوں میں سے 6 لاکھ تک افراد جب پہنچیں گے تو اس میں وقت لگے گا۔ تو یہ درمیان کا جو وقت انہوں نے گزارا یوسف علیہ السلام کے بعد، وہ سارا مظلومیت میں گزارا تھا۔ اس وقت امالکہ نے جب قبضہ کر لیا نا مصر پر، امالکہ کی قوم نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا، اور انہوں نے پھر بنی اسرائیل کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں رکھا، بلکہ ان کو ہمیشہ اجنبی کہا کہ تم تو باہر کے ہو، یہاں کیسے آ گئے ہمارے ملک میں۔ جیسے آج بھی ایسا ہی رویہ چل رہا ہے نا ہمارے ہاں، کہ کوئی کہاں جا کر کہیں دوسرے جب ملک میں آباد ہو نہیں سکتا، قانون ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ اجنبی کہلائیں گے، یہاں کے ہمارے ملک ہی نہیں کہلائیں گے، آخر تک مرتے دم تک وہ غیر کا کہلاتا ہے، اس ملک کا، اس وطن کا نہیں کہلاتا۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم ہوتا رہا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا اور یعقوب علیہ السلام کی جا کر آنکھوں سے لگایا گیا، اور یعقوب علیہ السلام بینا ہو گئے، اور انہوں نے بتایا کہ ابا جان یہ یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے۔ میں پچھلے مجلس میں بتا چکا ہوں کہ یہ کرتا وہ تھا جو جنت سے لایا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو ان کی قمیص اتار دی گئی تھی، اور جبرائیل امین جنت سے کرتا لائے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا گیا تھا۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ جب حشر ہوگا، جب دنیا دوبارہ اٹھے گی نا، تو سب سے پہلے کپڑے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے۔ اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنا جائے، کیونکہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے کپڑے اتارے بھی ان کے گئے تھے، قمیص ان کی اتاری گئی تھی تو کپڑے اتار دیے گئے تھے۔ تو وہ کرتا جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، اسحاق علیہ السلام کے پاس تھا، اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، اور یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا جنت کا کپڑا تھا، اور وہ ایک تعویذ کی شکل میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا گیا، بھائیوں نے قمیص اتار دی تھی، اس کو خون آلود کر کے باپ کے پاس لے آتے کہ یہ بھیڑیا کھا گیا، یہ بھیڑیا نے زخمی کیا ہمارے بھائی کو، اس کے خون یہ لگا ہوا ہے۔ تو کنویں میں وہی کرتا یوسف علیہ السلام نے پہن لیا تھا، اور وہ اپنے پاس محفوظ تھا ان کے۔ ظاہر ہے جنت کا جو کپڑا ہے، جنت کا جو لباس ہے، اس پر فنا نہیں آتی ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں۔ جنت کی جو بھی چیز ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی، جنت نہ خود ختم ہونے والی ہے، نہ اس کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، نہ اس کی کوئی چیز ختم ہونے والی ہے۔ انسان جنت میں پیدا ہوا، یہ بھی ختم نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ یہ جنت میں پیدا ہوا ہے نا، کیسے ختم ہوگا؟ ہاں کچھ وقت کے لیے مٹی میں مل جائے گا، پھر زندہ ہوگا، اور دوبارہ اس کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جنت میں رہے یا جہنم میں رہے، لیکن رہے گا ہمیشہ، اس کو فنا نہیں آئے گی، یاد رکھیں، ختم نہیں ہونا، کیونکہ یہ جنت سے آیا ہے، یہ جنت میں پیدا ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ کرتا، بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن اور جمال میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ جو کپڑا پہنتے تھے اس کپڑے کے اندر شفا آ جاتی تھی، اور وہ کوئی بھی کرتا پہن لیتے، اور وہ کرتا جا کر کسی بیمار کو پہنا لیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ بعض نے یہ روایت بھی لکھی ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے کرتا بھیجا تھا جب، اور کہا تھا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تم سب کے سب اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ سب سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یوسف علیہ السلام کو اصل تو اپنے والدین منگوانے تھے، بھائی بھی منگوانے تھے، لیکن لفظ والدین کا لفظ نہیں ہے، قرآن پاک نے والد کا لفظ نقل نہیں کیا کہ میرے والد کو بھی لے آؤ، کیونکہ پیغمبر تھے، اور پیغمبر اپنے باپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا والد میرے پاس آ جائے۔ والدین کی تکریم ہے، والدین کا احترام ہمارے دین نے رکھا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ ابے اماں کو میرے پاس لے آنا، نہیں کہا تم اپنے خاندانوں کے ساتھ آ جاؤ، بھائیوں کو یہ کہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس جب وہ کرتا پہنچا تو یعقوب علیہ السلام نے یہودا سے سوال کیا۔ یہ یہودا تھا جو پہلے تو مصر میں رہ گیا تھا، کہا میں نہیں جاؤں گا، والد ناراض ہوں گے، میں نہیں جاؤں گا۔ اب اس نے ضد کیا، جب قمیص ملی نا تو اس نے کہا کرتا میں نے لے جانا ہے، کیونکہ یوسف کا کرتا بھی میں لے گیا تھا ابا جان کے پاس،
جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا تو کرتا جو اتارا تھا یوسف علیہ السلام کا وہ اسی یہودا کے پاس تھا، یہی لے کر آیا تھا روتا ہوا کہ ابا جان بھیڑیا کھا گیا بھائی کو، اب کرتا شفا والا میں نے ہی لے جانا ہے، کیونکہ یہ صدمہ کرتے والا والد صاحب کو میں نے دیا تھا، اب خوشی اور پیغام رسانی خوشی کی بھی میں ہی سر انجام دوں گا۔ تو یہ کرتا لے کر آیا اور کنعان میں یعقوب علیہ السلام کے پاس کرتا اس نے پہنچایا، اور وہ جب بینا ہوئے تو پوچھا، کیونکہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا، کہا تھا نا کہ انی لاجد ريح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب کرتا چلا تھا نا مصر سے تو یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی تھی، اور میں بتا چکا تھا پچھلی مجلس میں کہ کہاں یہ کہ کنعان کے کنویں میں نہیں دیکھا، اور کہاں یہ کہ مصر سے خوشبو آنے لگی۔ نبی کا معجزہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اپنی مرضی نہیں چلاتے نبی، اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، بس معاملہ ختم۔ تو پوچھا کہ یوسف کے کیا حالات ہیں؟ تو یہودا نے بتایا کہ ابا جان وہ تو مصر کا بادشاہ ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام غمگین ہے، اور میں نہیں پوچھ رہا کہ دولت ہے اس کے پاس یا نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا تم سے کہ اس کے پاس دولت اور ثروت کتنی ہے، میں پوچھ رہا ہوں دین میں کتنا آگے ہے وہ، یہ سوال کیا کہ مجھے اس کے دین کے حالات بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ماشاءاللہ پکے دیندار اور مذہبی ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا۔ بہرحال یہ لوگ واپس آئے، اب مصر میں داخل ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مصر میں آپ داخل ہو جائیں اللہ کی مرضی سے امن کے ساتھ۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ کوئی 100 کے قریب افراد تھے، اور یوسف علیہ السلام مصر سے باہر نکل کر ان کے استقبال کے لیے 4000 فوجیوں کے ساتھ سلامی کے لیے آئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ استقبال کرنا کسی کا، بڑی شخصیت کا استقبال کرنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مجاہدین کو جہاد کے لیے بھیجا کرتے تھے، جب ان کی واپسی کی خبر سنتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکل کر ان صحابہ کا استقبال کرتے تھے۔ ابھی قریب میں نے غزوہ موتا کا واقعہ پڑھا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت جعفر ابن ابی طالب، تینوں جنگ موتا میں شہید ہو گئے، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ملی۔ عیسائیوں کا بہت بڑا لشکر تھا، مسلمانوں کی تعداد صرف 10,000 تھی، بہت بڑا لشکر تھا عیسائیوں کا، اور مسلمانوں کو انہوں نے گھیر لیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگی حربے سے ان کے گھیرے سے صرف باہر نکال کر رہا ہے، لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی ہوئی لیکن مسلمانوں کو فتح نہیں ملی، بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدبیر اس طرح کی کہ کافروں نے گھیرا چھوڑ دیا، عیسائیوں نے گھیرا چھوڑا، اور یہ نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو کہتے ہیں جب مدینہ کے قریب لوگ آئے نا تو مدینہ کی آبادی سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو انتم الفرارون، تم تو بھاگ آئے، تم نے لڑا نہیں عیسائیوں کے ساتھ، تم بھاگ آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو حضور نے فرمایا لا لا بل ہم العکارون، نہیں انہوں نے اپنے جان کی تحفظ کیا ہے، اور یہ لڑائی کی تدبیر کے تحت وہاں سے نکلے ہیں کہ ہم دوبارہ تیاری کر کے حملہ کریں گے۔ حضور نے ان کو تسلی دی کہ نہیں نہیں تم بھاگے نہیں ہو، بلکہ تم تدبیر کے تحت تدبیر کے تحت بھاگنا جائز ہے، یاد رکھیں۔ مسلمان لشکر کے کسی بھی فوجی کو اگر اس کا اسلحہ پیچھے رہ گیا ہو تو اسلحہ کو پکڑنے کے لیے بھاگ سکتا ہے، پیچھے پیٹھ دے سکتا ہے، پیٹھ دینے کی ویسے اجازت نہیں ہے، لیکن اس ٹائم اجازت ہے جب اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہو، یا اسلحہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہو، یا کوئی مدد چاہتا ہو، اس کے لیے پیٹھ دینا جائز ہے۔ تو 4000 فوجیوں کے ساتھ استقبال کیا یوسف علیہ السلام نے، اور یہ فرمایا کہ امن کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ۔ اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بڑی سخت سیکورٹی ہوتی تھی، اس لیے جو بھی آتا تھا وہ جامع تلاشی کے بغیر مصر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے پہلے سے اعلان کر دیا کہ نہیں، میرے خاندان کی کوئی تلاشی نہیں ہوگی، یہ میرا خاندان ہے، امن کے ساتھ اندر مصر میں داخل ہوگا۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے پاس
آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کو سجدے میں گر گئے۔ قرآن نے یہ لفظ کہا ہے کہ سب نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو۔ پچھلی امتوں میں تعظیماً کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت تھی، یہ یاد رکھیں۔ ہماری شریعت میں یہ حرام ہے۔ عبادت کا سجدہ تو ویسے ہی حرام ہے، کسی شریعت میں نہیں آیا۔ تعظیم بڑی شخصیت ہے، تو جیسے ہم لوگ جھک کر کبھی ملتے ہیں بڑے کسی کے سامنے، اس طرح کی چیز تھی، لیکن سجدہ کیا جاتا تھا تعظیماً، اور اس کی اجازت تھی، معبود سمجھ کر نہیں۔ یہ تو کسی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ملی، البتہ تعظیماً سجدہ کرنے کی اجازت تھی، اور یوسف علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ سجدہ مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے کہ جھک کر کھڑے ہو گئے تعظیماً۔ اس زمانے میں یہ بھی تعظیم تھی کہ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑے ہو جائیں، یہ بھی بادشاہوں کی تعظیم جیسے ہوتی تھی۔ آج بھی دیکھیں نا، جب کوئی بڑا افسر ہو تو ماتحت افسران نیچے وہ سر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سر کرتے رہتے ہیں، یہ تعظیماً کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ تو والدین بھی اس میں شامل تھے اور بھائی بھی شامل تھے۔ اب یوسف علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ ابا جان، یہ ہے تعبیر میرے خواب کی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ خواب جو دیکھا تھا کہ 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ شروع میں خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام بچپن میں، تو یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ اور آگے فرمایا وقد احسن بی، اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ رکھا جب مجھے قید سے نکالا اور تمہیں دیہات سے لے کر آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے حسد اور کینہ ڈال دیا تھا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ میرا رب بہت بڑا مہربان ہے، جس کے ساتھ چاہے بڑی مہربانیاں کرتا ہے، وہ بہت زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ملاقات ہوئی جب، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ 45 سال بیچ میں گزر گئے تھے، 45 سال کا عرصہ بیچ میں گزرا تھا، تھوڑا زمانہ نہیں ہے۔ 9 سال تو یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، قید میں رہے۔ اچھا اب دیکھیں، اگر باپ اور بیٹا بچھڑے ہوئے ہوں، 45 سال تو چھوڑیں، 10 سال اگر بچھڑے ہوئے ہوں، تو 10 سال کے بعد اگر باپ کی اور بیٹے کی ملاقات ہو تو کتنے بڑے بڑے دکھڑے سناتے ہیں ایک دوسرے کو، کیا گزری تیرے ساتھ، کیا گزری میرے ساتھ۔ لیکن یہ دیکھیں پیغمبر ہیں، یہ اسی وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے نا۔ کیا فرمایا کہ میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، اور میرے رب نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور تم لوگوں کو دیہات سے اٹھا کر یہاں شہر میں لے آیا، اور میرے بھائیوں کے درمیان میں شیطان نے حسد اور کینہ ڈال دیا۔ دیکھیں کتنی عجیب بات کی، یہ ہے پیغمبر کی عظمت، کہ یہ نہیں بتایا کہ میں بڑی تکلیفوں میں میں نے وقت گزارا، ابا جان آپ سے بچھڑ کر کیسے میرے ہاں پر حالات آئے، میں بکا بازاروں میں، اور میں نے ایک شاہی گھر میں کتنا زمانہ خدمت کرتے ہوئے گزارا، اور میرے ساتھ کیا بیتی، کچھ نہیں بتایا، بلکہ یہ بتایا کہ اللہ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، اللہ کا شکر ادا کر۔ تو یاد رکھیے کہ جب انسان کو خوشی ملے تو ٹھیک ہے، ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اگر غم بھی ہو تو غم کی صورت میں بھی شکوے شکایتیں نہیں کرنی، پیغمبرانہ اصول یہی ہے۔ وہ دکھڑے نہیں سنائے، بلکہ یہ بھی کہہ دیا آخر میں کہ میرے بھائیوں اور میرے درمیان شیطان نے یہ چیز کی تھی۔ عجیب بات، بھائیوں کو دوش نہیں دے رہے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، نہیں، شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا، میرے بھائیوں کا اس میں قصور نہیں ہے، شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا۔ اچھا جی، اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلو، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں خواب کی بڑی اہمیت ہے۔
مولوی صاحب میں نے خواب دیکھا، اور کس ٹائم دیکھا؟ وہ صبح تہجد کے وقت خواب دیکھا ہے کہ میں نے یہ ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تعبیر بتائیں۔ میرے اور آپ کے خواب ہیں کیا؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، خواب 3 قسموں کے خواب ہیں۔ ایک خواب شیطانی ہوتا ہے، خواہ مخواہ شیطان انسان کو ڈرانے کے لیے بھی کچھ چیزیں دکھا دیتا ہے، اور ایک انسان کے اپنے تخیلات کے مطابق بھی خواب ہوتا ہے، اور ایک خواب یہ ہوتا ہے کہ آنے والی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے دکھا دیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کو دکھایا گیا تھا یہ خواب بچپن میں۔ تو چونکہ بتایا جاتا ہے کہ صبح کے وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں نا، اس لیے جو بھی آ کر خواب سناتا ہے نا، تعبیر پوچھتا ہے، کہے گا میں نے صبح کے وقت خواب دیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا آدمی وہ ہے جو جھوٹا خواب بیان کرے، سب سے بڑا جھوٹا کذاب یہ ہے۔ اچھا، ہم تو خوابوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ خواب دیکھا کہ فلان آدمی نے میری چوری کر لیا، اب اس کو چوری سمجھ لیں گے، چاہے تو وہ دیکھتی آنکھوں سے 1000 مرتبہ آپ کا خیر خواہ ہو، لیکن خواب میں دیکھ لیا نا کہ اس نے میرے گھر سے چوری کی تھی، وہ دل میں کینہ بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے۔ یعنی حقیقت کو اہمیت نہیں، خواب کو اہمیت دی جاتی۔ اب دیکھیں یہاں دیکھیں، 45 سال گزرنے کے بعد خواب کی تعبیر ظاہر ہو رہی ہے، اور دیکھا کس نے خواب تھا؟ نبی نے۔ اس کی تعبیر بھی کب ظاہر ہو رہی ہے؟ 45 سال کا عرصہ بیچ میں گزر گیا۔ تو ضروری تھوڑی ہے کہ ہم جو آج خواب دیکھیں وہ کل دیکھ لیں، ہم نے جو آج خواب دیکھا وہ کل ہی اس کی تعبیر ہو جائے، وہ ضروری تھوڑی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے خواب کو اہمیت نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو ڈراؤنے خواب نظر آئے نا تو وہ رات کو پہلو بدل لے، پہلو بدل کر سو جائے، اور الٹی طرف دل والی جانب 3 دفعہ تھتکار دے، اور تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کوئی ڈرانا خواب دیکھے تو۔ بس اتنی اہمیت ہے خواب کی۔ اگر کوئی آنے والی چیز اللہ نے پہلے دکھا بھی دی تو ہم تو نہیں ہٹا سکتے اس کو، ہم ہٹا سکتے ہیں؟ وہ جو چیز مقدر میں لکھی ہوئی ہمارے ہے، اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں اگر پہلے سے دکھا بھی دی تو ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ وہ تو ہونا ہے تو ہو کر رہے گا، جو نہیں ہونا وہ نہیں ہوگا۔ وہ خوابوں کے پیچھے کیوں چل پڑتی ہے دنیا؟ پتہ نہیں، حقیقت کو نہیں سمجھتے، حقیقت کی اہمیت ہی نہیں ہے، خواب کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ رب قد آتیتنی من الملک، اللہ تو نے مجھے بادشاہی دی اور مجھے تو نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ مجھے وفات دینا اسلام کی حالت میں، اور مجھے ملانا نیک لوگوں کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی اور تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دیجئے گا، اللہ سے مانگیے دعا۔ کہتے ہیں، ویسے ہم نے سنا ہے علماء سے بھی، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ مشکلات اور مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کر سکتے ہو، اللہم احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی، کہ اللہ اگر میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہو تو مجھے زندگی دے، اور اگر میرے لیے مر جانا بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ یعنی اللہ کے حوالے کرنا ہے نا معاملہ، کہ اللہ میرے لیے زندہ رہنے میں خیر اور بھلائی ہے تو اللہ مجھے زندگی دے، زندہ رکھ، اور اگر میرے زندہ رہنے میں خیر نہیں ہے، شر ہے، تو اللہ پھر تو مجھے وفات دے دے۔ مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہے۔ اچھا، یہاں یوسف علیہ السلام وفات کی تمنا تو کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی دعا مانگنا جائز ہے کہ اللہ مجھے حالت اسلام میں وفات دینا، اس طرح کی دعا مانگنا جائز ہے کہ اللہ میری موت، میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ انبیاء کرام کا ایمان تو پختہ ہے لیکن امتوں کو سکھایا ہے، اور مجھے نیک اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑ دے۔ یہ آخری دعا یوسف علیہ السلام کی قرآن نے نقل کی ہے، اس کے بعد کے واقعات کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ سورت کا آگے کچھ حصہ ہے، قرآن نے تبصرہ کیا ہے اس پر، یہ السلام کسی آگے مجلس میں پڑھیں گے۔
یوسف علیہ السلام کی بعد کی زندگی کیسی گزری ہے، بنی اسرائیل کا ساتھ کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں روایات قرآن خاموش ہے۔ ہاں بعض روایات میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی پھر مصر میں ہی وفات ہوئی تھی 145 سال کی عمر میں، اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ مجھے دفن یہاں نہ کیا جائے، مجھے اپنے دادا ابا اور اپنے ابا اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی لاش کو سنگ مرمر کے پتھر میں بند کر کے وہاں سے لایا گیا، اور فلسطین میں جو اصل ان کا جو ٹھکانہ تھا فلسطین، وہاں ان کو دفن کیا گیا۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی وفات 125 سال کی عمر میں ہوئی، اپنے والد سے 20 سال عمر میں چھوٹے تھے، یعنی ان کی عمر تھی 145 اور ان کی عمر تھی 120 سال، وفات ہوئی۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی وصیت یہ کی تھی کہ مجھے بھی اپنے والد کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور پہلے تو دفن مصر میں کر دیا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو، مصر میں ہی دفن کر دیا، لیکن بعد میں پھر ان کی جسد خاکی کو، ان کے لاش کو پھر مصر سے لے جایا گیا تھا فلسطین میں۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد کافی زمانے تک بنی اسرائیل میں یہ روایت باقی رہی کہ وہ اپنے مردوں کو وہیں جا کر دفن کرتے تھے، یعنی مصر میں انہوں نے دفن نہیں کیے اپنے مردے، جس کی بھی موت آتی اس کی لاش کو لے جاتے تھے۔ اور یہ سلسلہ کافی لمبے عرصے تک چلتا رہا، پھر بند ہو گیا کیونکہ انہوں نے پھر مصر کو اپنا ٹھکانہ بنا دیا تھا۔ اور جب یہ مصر میں مظلوم تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کو نجات دلانے کے لیے، تو اس وقت ان کی تعداد 6.5 لاکھ پہنچ چکی تھی بنی اسرائیل کے خاندان کی۔ یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان تھا یہیں سے چلا آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی ہے، 4-5 بیٹے بھی ہوئے ہیں، ان کے نام بھی تاریخوں میں اسرائیلی روایات میں آتے ہیں۔ اور قصہ قرآن پاک نے یہیں تک یوسف علیہ السلام کا لکھا ہے، جس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ تبصرہ قرآن پاک نے واقعے کے حوالے سے کیا ہے، سو انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں ہم سنیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔